الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الزخدا بزرگ قصہ مختصر. حضرت میاں شیر محمد آفتاب علم دی جلوہ عین حق انوار رب العالمین. معدنی ہو کرم جود و سخا ناقصوں پہ ہو کرم بہر محمد مصطفیٰ. معزز سامعین کرام، بزرگوں دوستوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عزیز سامعین کرام، یہ تمام کی تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک لائی کہ جس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ اس پروردگار کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ سب سے بڑھ کر احسان یہ ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب، طبیبوں کے طبیب، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ ہمیں اسی شکرانے میں چاہیے کہ اپنے محتشم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا تھا نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو میں درود پاک پڑھتا ہوں۔ تو میں الحمدللہ جب بھی چاہت کی ہے نا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام مجھے زیارت فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ زیارت ہوئی، عاشق بھی اس لیے کہتا نا، سنا ہے ہری عاشقی کہ گر تشریف لاتے ہیں یقیناً آپ ہری عاشقی کہ گر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں چراغ یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک بھی پڑھا کریں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو علم غیب عطا کیا۔ حالانکہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی ہے، مگر اس میں فرق ہے۔ فرق ہم ظاہر نہیں کرتے تو لوگ نا وہ شرک کے فتووں کی بجھاڑ کر دیتے ہیں، شرک کے فتووں کی بجھاڑ کر دیتے ہیں۔ استغفراللہ معاذ اللہ، نہیں جی یہ علم غیب صرف نبی کی ذات کو ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی علم غیب صرف اللہ کی ذات۔ سنیے، میں قرآن پاک سے صرف ایک مثال پیش کرنے کے بعد انشاءاللہ عزوجل پھر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو صفت عطا کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ان لوگوں کو بتا دیجئے کیا اللہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور جو میں نے پہلے آیات مبارکہ تلاوت کی اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا میرا محبوب بھی امت کے لیے حریص بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ حالانکہ دیکھنے میں بظاہر لفظ ایک ہے، مگر یقین مانیے معنی میں بڑا فرق ہے۔ دیکھنے میں تو قرآن نے رؤوف رحیم رب نے اپنی ذات کو بھی کہہ دیا ہے، محبوب کی ذات کو بھی کہہ دیا ہے، مگر یقین مانیے عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ سنیے ہمارے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رؤوف رحیم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور میرا نبی علیہ السلام اپنے رب کی یعنی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو رؤوف رحیم ہے وہ میرے رب کی رحمت کے محتاج ہیں۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت رؤوف رحیم ہونے میں ذاتی ہے اور میرا مصطفیٰ عطائی ہے، بس یہ فرق ہے۔ حالانکہ بظاہر دیکھنے میں لفظ ایک ہی ہے، ہم کہتے ہیں نا المدد یا رسول اللہ، المدد یا خود، نہیں جی یہ تو شرک ہے، نہیں۔ حالانکہ دیکھنے میں ایک لفظ نظر آتا ہے، مگر یقین مانیے اللہ تعالیٰ جو مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ذاتی ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو مدد کرتے ہیں وہ عطائی ہے، بس فرق صرف اتنا ہے۔ نہیں جی یہ شرک ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو آئیے ہم حدیث نبوی علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو علم غیب عطا کیا۔ آئیے جو میں نے قرآن پاک کی آیات پڑھی ہے نا اس میں اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اپنا علم غیب کسی کو دیتا نہیں، مگر کیا یعنی اپنا غیب کا جاننے والا ہوں اور اس پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، مگر آگے فرمایا اِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رسول۔ اگر میں کسی کو دیتا ہوں تو چن لیتا ہوں اپنے رسولوں کو، پسندیدہ رسولوں کو۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا میں اپنا غیب کسی کو دیتا نہیں، ہاں اگر دیتا ہوں تو چن لیتا ہوں اپنے رسولوں کو، محبوبوں کو۔ اور حدیث میں لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب نبیوں اور رسولوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے، اور میں ہی اللہ کا محبوب ہوں۔ اور پھر علم غیب بھی تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا علم غیب بڑھتا نہیں ہے، بڑھے تو اس کا جس کا تو کم ہو، مگر میرے نبی کا علم غیب دن بدن بڑھ رہا ہے۔ آپ پریشان ہو گئے بھی اللہ کا علم غیب بڑھ نہیں رہا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا علم غیب بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب فرمائیو کیا؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ ایک جگہ پر رب نے فرمایا ربی زدنی علما، اے محبوب پڑھتے رہا کرو، پڑھتے رہا کرو۔ میرا رب عز و جل فرماتا ہے میں اپنے محبوب کو علم عطا کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ علم غیب جو نا یہ ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جو ہے نا وہ ذاتی ہے، یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جو علم غیب ہے رب کا علم غیب ذاتی ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا علم غیب عطائی ہے۔ وہ ذاتی جو میرے زبان سے نکلا اس کی معذرت، یعنی کہ علم غیب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ عطائی ہے۔ آئیے آپ کو اب روایت سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل، فرمایا لبیک حضور حاضر ہوں۔ فرمایا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر کا مجھے علم نہیں ہے۔ کچھ لوگ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں نہیں جی جبریل نبی پاک علیہ السلام کا استاد ہے۔ تو معزز سامعین کرام سنو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری عمر کے بارے میں علم نہیں ہے، مگر ایک چیز مجھے یاد ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا میں نے ایک ستارہ چمکتا ہوا دیکھتا ہوں، اور وہ 70 سال کے بعد وہ چمکتا ہے، میں نے اسے 72 مرتبہ دیکھا ہے، میں نے اسے 72 مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَّاتِ رَبِّي انا ذالک الکوکب۔ فرمایا جبریل مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم جس ستارے کو تو نے دیکھا ہے 70 مرتبہ اور 70 سال کے بعد دیکھتا رہا 72 مرتبہ دیکھا ہے، وہ ستارہ میں مصطفیٰ کی ذات۔
میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث ہے نا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو تیار کیا جا رہا تھا، میں مصطفیٰ کی ذات اس وقت بھی دیکھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إبراہیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو آواز دے کر کہہ رہا ہے محبوب تو نے نہیں وہ دیکھا تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ واقعہ ہوا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ پہلے چیز کا بھی علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کیا۔ وہ آپ سورۃ فیل پڑھ لیں، وہ ابابیل والا واقعہ۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اے محبوب تم نے نہ وہ دیکھا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب تو نے تو بھی وہ دیکھا تھا نا ابابیل والا۔ برحال اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو جس چیز کی خبر نہیں وہ بھی عطا کی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے محبوب جس چیز کی تمہیں خبر نہیں ہم نے وہ بھی تم کو عطا کر دیا ہے۔ آئیے حدیث نبوی کی طرف چلتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے چند صحابہ کو جہاد کے لیے بھیج دیا، قافلہ چلا گیا، صحابہ موجود تھے۔ صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا نا نبی پاک علیہ السلام ہم سے باتیں کرتے کرتے نا آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، آنسو کی لڑیاں بہنے لگی۔ صحابہ نے عرض کی فداک امی وابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آج خیر تو ہے۔ پھر صحابہ فرماتے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم عرض کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کا چہرہ حشاش بشا خوش ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آج خیر تو ہے۔ فرمایا صحابہ جو میں نے فلاں علاقے میں اپنے غلاموں کو جہاد کے لیے بھیجا تھا، وہ کفار کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے اور شہید ہو رہے تھے، تو میری آنکھیں پرنم ہو گئی، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان کا جنت میں ٹھکانہ دیکھا، وہ جنت کے اعلیٰ درجے میں بیٹھے دیکھا تو میں خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا۔ سرکار بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نا چند مریدوں میں بیٹھے تھے، تو آپ نے نا ایسے ہاتھ کیا، ہاتھ کرنے کے بعد نا پھر تھوڑی دیر کے بعد نیچے کر لیا، نیچے کیا تو شاگردوں نے دیکھا نا آپ کا بازو مبارک پر پانی کے آثار تھے، پانی کے آثار تھے۔ برحال ہم ابھی سرکار بغداد کے پاس ابھی بیٹھے تھے، تھوڑی دیر کے بعد قافلہ آ گیا، انہوں نے کہا یا شیخ آپ نے ہمیں بچا لیا، کرم فرما دیا، یا شیخ آپ نے ہماری مدد کی۔ تو
جو آپ کے شاگرد بیٹھے تھے انہوں نے کہا کیا مدد کی؟ اس نے کہا کہ ہم ایک کشتی میں سوار تھے، طوفان آ گیا اور ہماری کشتی بس الٹنے والی تھی، ہم نے مدد مانگی اور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہاتھ آگے کیا اور کشتی کو سیدھا کر دیا، ہم کنارے پر حفاظتی کے ساتھ آ پہنچے۔ یہ تو اللہ والوں کی شان ہے، تو میرے محبوب کی کیا شان ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ابھی میں اپنے غلاموں کو دیکھ رہا تھا، وہ لڑ رہے تھے، میں پریشان تھا، ابھی جب وہ شہید ہوئے اور پھر میں نے دیکھا وہ جنت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں تو میں خوش ہو گیا، میرے غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے انعام و کرام سے نواز دیا ہے۔ جنگ بدر کی لڑائی تھی نا، 70 کافر مارے گئے اور 70 کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور ان میں سے نا جو 70 کو گرفتار کیا نا، ان میں سے ایک آپ کے چچا بھی تھے، تو صحابہ نے نا مشورہ کیا کہ جن کو ہم نے پکڑا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، آپس میں مشورہ طے ہوا کہ ان سے کچھ نہ کچھ فدیہ لیا جائے اور چھوڑ دیا جائے۔ صحابہ آتے، کچھ نہ کچھ فدیہ دیتے، چھوڑ دیتے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے چچا آئے، چچا نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ جب کہا نا میرے پاس کچھ نہیں ہے، چچا کو شاید یہ ان کے ذہن میں ہو کہ یہ میرے بھتیجے کی کسٹڈی میں آیا ہوں، شاید مجھے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ صحابہ نے کہا چچا بات یہ ہے کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، کچھ نہ کچھ دیں گے تو جائیں گے، وگرنہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اٹھے، اپنے چچا کے پاس آگئے، آپ نے کہا اے میرے چچا یہ جھوٹ نہ بول کیونکہ انہو کان نبیّا، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، جو میں کہوں گا سچ کہوں گا۔ فرمایا اے میرے چچا جھوٹ نہ بول۔ فرمایا بھتیجا کیا بات ہے؟ فرمایا یاد کر وہ وقت جب رات کے وقت تو نے میری چچی حضرت ام فضل کو اٹھایا تھا، میری چچی حضرت ام فضل کو اٹھایا تھا اور اٹھا کر کہا تھا کہ میں صبح جنگ کے لیے جا رہا ہوں اور یہ سونا ہے، اسے سنبھال کر رکھنا، اگر میں مارا گیا تو بعد میں استعمال کر لینا، اگر میں آ گیا تو پھر ہم مل کر اسے استعمال میں لائیں گے۔ فرمایا چچا وہ بات یاد کر جب تو نے میری چچی حضرت ام فضل کو اٹھایا تھا۔ جب چچا نے نا یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی علم غیب والی خبر کو سنا نا، علم غیب والی خبر کو سنا اور فوراً عرض کی کرم کی گی نظری ہم پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی گی نظری ہم پر خدا را یا رسول اللہ، میں تمہارا
نے جب یہ علم غیب والی خبر کو سنا فوراً قدمی گر کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیجئے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ رب عز و جل نے فرمایا محبوب جس چیز کی تمہیں خبر نہیں ہم نے وہ بھی آپ کو عطا کر دی ہے، اور اپنے غلاموں کو یہ اعلان کر دے یہ میرے اللہ کا مجھ پر بڑا فضل ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى تم تو کہتے ہو نا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، استغفر اللہ، ایسی عجیب یقین کرو، ایسے استغفر اللہ معاذ اللہ ایسے کلمات کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ ایسا علم تو بچوں کو بھی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ تو اعلان بار بار کر رہا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور نبی غیب کی خبریں بتانے میں بخل کرتا نہیں ہے۔ یہ میرے محبوب کی شان ہے۔ آئیے ایک اور روایت سنیں۔ ایک نا یہودی ہے نا یہودی آیا اور کہنے لگا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہمارے آقا علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے نا آرام فرما، تھوڑی دیر انتظار کر لیں۔ وہ خاموش ہو گیا، کہنے لگا پھر کیا ہوا، اٹھا دو۔ فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ علی تو علی ہے نا، بھی ایسے نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ تو وہ علی ہے نا، ایسے نہیں ہم علی علی کہتے ہیں، مولا علی علی ہے، مولا علی علی، مولا علی علی ہے، مولا علی علی، شیر خدا علی ہے، حاجت روا علی، شیر خدا علی ہے، مشکل کشا علی، اے مولا علی علی ہے، مولا علی علی۔ اس نے کہا کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کو اٹھا دیجئے، میں نے مسئلہ پوچھنا۔ یہودی تھا نا، ادب کا تقاضا نہیں پتا تھا کہ کیسا ادب ہو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا مسئلہ کیا تو نے پوچھنا ہے؟
وہ مسکرانے لگا. حضرت مولا علی نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا جو میں نے مسئلہ پوچھنا ہے وہ تو تیرے نبی کو بھی نہیں آئے گا. استغفراللہ. کس کو کہہ رہا ہے؟ علی کو. مولا علی کو کہہ رہا ہے. حضرت مولا علی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. جیسے آج کل کچھ ملا کہتے ہیں نا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، ایسے ہی وہ نا بکواس کرنے لگا، کہنے لگا کہ اے علی وہ تو تیرے نبی کو بھی نہیں پتا ہوگا، تو پوچھ رہا ہے مجھے پوچھ لے یا مجھے بتا کیا مسئلہ ہے. حضرت مولا علی جلال میں آ گئے. کہنے لگے مسئلہ تو بتا، تیرا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا اچھا چلو آپ بتا دیجئے. اس نے کہا میں نے یہ پوچھنا تھا، میرے گھر میں اونٹنی ہے اور میں نے پوچھنا ہے کہ اس نے اونٹنی دینی ہے یا اونٹ کا بچہ دینا ہے. بس یہ مسئلہ تھا. حضرت مولا علی نے جو کہا نا، سنیے یقین مانیے، ایک مرتبہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. حضرت مولا علی نے نا صحابہ کٹھے تھے، ساتھ کھڑے تھے نا. مولا علی نے کہا صحابہ کے مجمع میں بتا دوں یا لیدگی میں بتاؤں؟ وہ پریشان ہو گیا. اس یہودی سے کہا حضرت مولا علی نے کہ میرے ساتھ میرے یار کھڑے ہیں، بتا میں ان میں بتا دوں یا لیدگی میں تجھے بتاؤں؟ تو ہمارے نبی کا لحاظ نہیں رکھا، اسے اٹھا دیجئے، میں نے مسئلہ پوچھنا ہے. آؤ علی تیرا پھر بھی احترام کرتا ہے، بتا میں اپنے یاروں میں بتا دوں یا لیدگی میں بتاؤں؟ اس نے کہا بتا دے. حضرت مولا علی نے کہا استغفراللہ معاذاللہ، تو اس کے ساتھ زنا کرتا ہے اس لیے وہ تیرا ہی نطفہ ہے. یہ ہیں علی، یہ مولا علی ہیں. فرمایا پھر جب اس نے یہ سنا نا وہ پریشان ہو گیا. وہ کہنے لگا علی اللہ تعالیٰ نے تجھے ایسا علم عطا کیا ہے، یہ علم تو نے کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا تو نے سنا نہیں میرے محبوب سے؟ کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ارے دروازے سے گزر کر ہی شہر میں داخل ہونا پڑے گا. ارے میں نے تجھے بتا دیا. فرمایا یہ کیسے عطا ہوا؟ فرمایا تو دیکھ، تو اپنے ہاتھ کی 5 انگلیوں کو دیکھتا ہے؟ ہاں میں ہر وقت دیکھتا ہوں. حضرت مولا علی نے فرمایا جس طرح تو اپنے ہاتھ کی 5 انگلیوں کو دیکھتا نا، اسی طرح میں رب کی پوری کائنات کو دیکھتا ہوں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں مولا علی علی ہے، مولا علی علی، مولا علی علی ہے، مولا علی علی، شیر خدا علی ہے، حاجت روالی شیر خدا علی ہے، حاجت روا علی، مولا علی علی ہے، مولا علی علی. ایک یہودی ہے نا، یہودی کہنے لگا میں نے سنا حضرت مولا علی نے نا کبھی نماز قضا نہیں کی. زندگی میں نا ایک بار قضا ہوئی تھی مگر وہ بھی ادا کر دی تھی حضرت مولا علی. آج کل وہ علی کے جو ملنگ ہیں وہ نماز کی پرواہ نہیں کرتے. حضرت مولا علی کی زندگی میں نا ایک نماز قضا ہوئی تھی، میرے مصطفیٰ نے وہ بھی ادا کر کے دکھا دی تھی. علی بتا تو یہ سورج غروب ہو گیا تھا، نبی کی اطاعت میں تھا نا، نبی کی اطاعت میں تھا نا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا. فرمایا علی بتا تو نماز ادا
کرنا چاہتا ہے یا قضا کرنا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں قضا پڑھ لوں۔ فرمایا سورج کو حکم دیا، سورج پیچھے واپس آ گیا، فرمایا علی نماز ادا کر دے۔ یہ تو وہ علی ہے، یہودی کہنے لگا، سوچا اس نے کہ علی کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، لے آج میں علی کی نماز قضا کرواتا ہوں۔ حضرت مولا علی جماعت کا وقت تھا نا، حضرت مولا علی مسجد میں آ رہے تھے، ابھی حضرت مولا علی کا قدم ایک مسجد میں ایک باہر ہے۔ یہودی نے کہا علی میرا ایک سوال سن لیجیے۔ حضرت مولا علی نے کہا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا سوال یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سے جانور ایسے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور ہیں جو انڈے نہیں دیتے؟ اس نے یہ سوچا تھا نا کہ علی گن گن کر بتائے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، گن گن کر بتائے گا تو نماز قضا ہو جائے گی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے باہر وہ انڈے نہیں دیتے، وہ بچے دیتے ہیں۔ گنتا رہے میں نماز پڑھ وہ گنتی میں شمار ہو گیا، حضرت مولا علی نے نماز پڑھ دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو علم عطا کیا ہے۔ ارے یہ تو نبی پاک کے غلاموں کا یہ عالم ہے، تو میرے آقا کا کیا عالم ہوگا؟ ایسے لیے قرآن نے کہا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ اللہ فرماتا میں اپنا علم غیب کسی کو دیتا نہیں، ہاں الا من ارتضی من رسول، ہاں دے دیتا ہوں کس کو؟ اپنے رسولوں کو، پسندیدہ محبوبوں کو عطا کر دیتا ہوں۔ آخری حدیث میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک مرتبہ نا کچھ منافق کا ٹولہ نا نبی پاک کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتا تھا، جس طرح کہ اس دور میں منافق تھے نا، آج کل کے دور میں بھی منافق بڑے، جو نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب پر تانا زانی۔ مگر میرے رب عز و جل نے اپنے محبوب کو فرمایا اذا جاء اکل منافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اے محبوب جس طرح تیرے رسول ہونے میں شک نہیں، شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ تو میرا محبوب ہے، انہو کان صدیقا نبیّا، تو میرا سچا محبوب ہے۔ رب نے فرمایا محبوب جس طرح تیرے محبوب ہونے میں شک نہیں ہے، رسول ہونے میں شک نہیں ہے، مگر ان کے منافق ہونے میں شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شانیں عطا کی ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام ایک دن دیکھا منافق آپس میں بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا پوچھو آج کیا پوچھنا ہے؟ ایک غلام کھڑا ہوتا ہے، یا رسول اللہ میرے پردادا کا نام بتائیے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بتا دیا۔ ایک غلام اٹھا، یا رسول اللہ میری بیٹیاں کتنی ہیں؟ اور فرمایا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نام بتا دیے، گنتی بتا دی، مگر ایک منافق تھا نا جو اٹھا تھا، وہ اٹھا ایسے اکڑ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نا باپ کا نام بتائیے، باپ کا نام بتائیے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تو ہے ہی حرام دار،
استغفراللہ معاذاللہ، نبی نے جب یہ بات کہی ہے نا، یہ تو یقین مانیے یہودیوں کو، منافقوں کو بھی پتا تھا جو رسول بات کرتا ہے وہ سچ ہوتی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، اسی وقت وہ مجلس میں اٹھ کر گھر چلے جاتا ہے، اپنی ماں کو کہنے لگا اور اپنے ماں کو تلوار لی اور سر قلم کرتے ہوئے کہا میں بھی سر قلم کر دوں گا، سچ سچ بتانا میرا باپ کون ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا سچ بتانا، سچ سچ بتانا میرے باپ کا نام کیا ہے۔ فرمایا بیٹا بات یہ ہے، یہ جو تیرا باپ ہے نا یہ تیرا باپ اصل نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ فرمایا یہ نمرد ہے۔ فرمایا پھر میں ایک بکریوں کا چراوا تھا، میں نے اس کے ساتھ استغفراللہ معاذاللہ بدفعلی کی تھی جس کی بنا پر تو پیدا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں میرے پیارے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے میں اپنا علم غیب کسی کو دیتا نہیں مگر چن لیتا ہوں اپنے رسولوں کو، پسندیدہ محبوبوں کو عطا کر دیتا ہوں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، رب نے فرمایا میں اپنے محبوب کو اس چیز کی بھی خبر عطا کر دی جس کا انہیں پتہ نہیں تھا۔ یقین کر میرے محبوب کا دن بدن علم بڑھتا ہے مگر اللہ کا علم بڑھتا نہیں۔ اللہ کا علم کیوں بڑھے بھئی؟ اللہ کا علم تو اپنا ذاتی ہے، بڑھے تو اس کا جس میں کمی ہو، مگر میرے محبوب کا علم بڑھ رہا ہے۔ رب میرے محبوب علیہ السلام ہر دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اس لئے میرے محبوب کا تو دن بدن علم بڑھ رہا ہے۔ آخری چھوٹی سی بھی ٹائم بھی ہے، 2 دن واقعہ تو یہ بہت بڑا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں سفر کر رہے تھے نا، تو سورج جوہری میں دیکھا تو کسی راہب مختصر کر دے، راہب سے پوچھا، راہب نے کہا کہ ابھی چند دن پہلے ایک نبی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کا کلمہ پڑھے گا۔ بس انتظار میں تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کان میں آواز پڑی نبی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، فوراً مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ فرمایا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، فرمایا میں اللہ کا سچا رسول ہوں، سچا نبی ہوں۔ یا رسول اللہ آپ پھر کوئی معجزہ بتائیے، معجزہ دکھائیے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جو ملک شام کی طرف تو نے راستے میں خواب دیکھا تھا وہ خواب میری نبوت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی وقت قدموں میں گر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میں تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ، کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ۔ یہ ہے
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطائی عطا کیا ہے، ذاتی نہیں ہے۔ عطائی پتہ کس کو کہتے ہیں؟ عطا کیا ہوا۔ ذاتی تو اپنا ہوتا ہے، ہم اپنے نبی کا علم غیب ذاتی مانتے نہیں ہیں، عطائی مانتے ہیں۔ رب کا علم غیب تو ذاتی ہے نا۔ اللہ عز و جل ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ پکی سچی محبت اور ان کی غلامی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔